بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایف پی ایس سی اور تمام کمپیٹیٹیو ایگزامز میں اسلامک اسٹڈیز کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی سیریز کا یہ پارٹ 12 ہے۔ اس پارٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی لائف میں 5 سنہ ہجری سے آنورڈ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بیٹل آف ڈچ خندق ان 5 آفٹر ہجرہ، تو یہ بیٹل آف ڈچ ہے جس کو ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، یہ 5 سنہ ہجری میں ہوا۔ آلسو کارڈ بیٹل آف الائز اور بیٹل آف احزاب، تو غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے بیٹل آف الائز یا بیٹل آف احزاب۔ ابو سفیان واز لیڈر آف قریش مکہ، تو غزوہ خندق میں قریش مکہ کا جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا۔ قریش مکہ 10,000 اینڈ مسلمز 3,000، تو یہ قریش مکہ اور مسلمانوں کی جو فورسز تھی ان کی تعداد ہے۔ قریش مکہ کی تعداد 10,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 3,000 تھی۔ ڈگنگ واز کیریڈ آؤٹ ان 15 ڈیز، تو جو خندق کی کھدائی کا کام تھا یہ 15 ڈیز میں کمپلیٹ ہوا۔ 3,000 کمپینینز پارٹیسپیٹڈ ان ڈگنگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3,000 صحابہ نے یہ جو خندق کی کھدائی میں پارٹیسپیٹ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سجیسٹڈ فار ٹیچ، تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے عزائم کا پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ڈسکشن کی کہ کس طرح سے مدینہ کا ڈیفنس کیا جائے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جو ہے وہ ایک خندق کھود کے تو ہم جو ہے وہ ڈیفنس کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو پسند فرمایا، تو اس کے بعد پھر یہ خندق کی کھدائی کا کام ہوا۔ لینتھ آف ڈچ 3.5 مائلز، تو یہ خندق کی لمبائی ہے 3.5 مائلز، وڈتھ 15 فیٹ ہے اور اس کی جو ڈیپتھ ہے یہ 20 فیٹ ہے۔ آن ناردرن بارڈر آف مدینہ سٹی، تو یہ جو خندق تھی یہ مدینہ شہر کے نارتھ کا جو بارڈر تھا وہاں پر کھودی گئی تھی۔ تو یہ پرانا ہمارے پاس ایک میپ ہے جو، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ شہر ہے اور یہ ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے، یہ نارتھ ہے اور یہ ساؤتھ ہے۔ تو یہ نارتھ والی جو باؤنڈری تھی، یہ جو بارڈر تھی اس کے اوپر یہ ڈچ جو ہے وہ کھودی گئی تھی، تو یہ ریڈ کلر کی ڈچ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ سیج آف مدینہ لاسٹڈ فار 30 ڈیز، تو جو قریش مکہ 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے تو انہوں نے مدینہ شہر کا محاصرہ کیا تھا جو کہ 30 ڈیز تک جاری رہا۔ شہداء کی تعداد 4 ہے اینڈ ڈیتھس آف قریش مکہ 9، تو اس طرح جو غزوہ خندق ہے اس میں 4 مسلمان شہید ہوئے اور قریش مکہ کے 9 لوگ جو ہے وہ اس میں قتل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کلڈ عمر بن عبد ود the famous wrestler of قریش، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا تھا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ accepted اسلام ان خندق، تو یہ غزوہ خندق میں حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا اور حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا قریش مکہ کے کیمپ میں، تو وہاں پر انہوں نے بڑی اسلام کی ایک پازیٹیو سائڈ وہاں پر ڈسپلے کی تھی کہ جس کی وجہ سے قریش مکہ کی جو حوصلے تھے وہ بہت دھیمے پڑ گئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انفارم پرافٹ پیس بی اپان ہم اباؤٹ ٹریچری آف جیوز، تو ونس اگین غزوہ خندق میں بھی یہودیوں نے پھر سے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی اور مسلمانوں کے کیمپ کے حالات جا کے سارے جو ہے وہ قریش مکہ کو بتائے تھے، تو ان کی انفارمیشن جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ہی واز چیف آف اوس ٹرائب، تو جو انصار مدینہ کے جو 2 مشہور ٹرائب تھے اوس اور خزرج، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ جو تھے وہ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کلڈ اجیو نیور وومن کیمپ. تو جنگ کے دوران جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، انہوں نے ایک یہودی کو قتل کیا تھا جو کہ مسلمانوں کا جو قلعہ تھا اس کے نزدیک وہ وہاں پر گھوم پھر رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹڈ ان بدر ڈیو ٹو illness آف حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. تو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے لیکن تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو وائف تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیمار تھی. ہولی پرافٹ پیس بی اپون گاڈ ذوالفقار آفٹر بدر. تو بدر میں مسلمانوں کو جب فتح ہوئی تو وہاں سے جو مال غنیمت ملا تھا تو اس میں جو ایک تلوار ملی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی تو وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور تلوار ہے ذوالفقار تھی. اسد بن اسید رضی اللہ تعالیٰ ڈائیڈ ایٹ لاس امانگ بدری صحابہ. تو جو بدری صحابہ تھے ان میں یہ جو اسد بن اسید رضی اللہ تعالیٰ تھے یہ سب سے آخر پر فوت ہوئے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سینٹ ہر نیکلس ایز فدیہ فار ہر ہسبینڈ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ بھی جو ہے وہ جو پرزنرز آف وار تھے یہ بھی وہاں پر مسلمانوں کے پاس تھے. تو جب فدیہ کا معاملہ آیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فدیہ کے طور پر اپنا جو ہار تھا وہ ان کے لیے بھیجا تھا. تو اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک جو ہے وہ ایک واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ مشورے کا، اور ایک بیلنس جو اپروچ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے ساتھ اس کا. تو آپ اس کو ضرور جا کے دیکھیں، ایک بڑا جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا ایک ڈسکشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے ساتھ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انفارم ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم اباؤٹ وار پلانز آف قریش مکہ ان بیٹل آف احد. تو جس وقت جنگ احد تھی تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا یہ تھا اور یہ مکہ میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے سارے جو قریش مکہ کا جو پلان تھا جو وہ ڈسکشن کر رہے تھے مکہ میں تو وہ ایک خط کے ذریعے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا تھا. آفٹر خندق بنو قریظہ ور ڈریون آؤٹ. تو یہ غزوہ خندق کے بعد یہ جو یہودیوں کا یہ جو قبیلہ تھا بنو قریظہ ان کو مدینے سے نکالا گیا تھا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے غداری کی تھی. سیج آف بنو قریظہ لاسٹڈ فار 25 days. تو جیسے ہی خندق کا ایونٹ کلوز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے کی ہدایت کی تھی جو کہ 25 days تک جاری رہا. بیٹل آف بنو قریظہ از مینشن ان سورہ انفال ورس نمبر 56. تو یہ سورہ انفال کی ورس نمبر 56 میں جو بنو قریظہ کا جو ان کے ساتھ جو غزوہ ہوا تھا اس کا ذکر ہے. ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم ریفر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ٹو ڈیسائیڈ دی پنشمنٹ آف جیوز. تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جیوز کی آپس میں ڈسکشن ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو مامور فرمایا کہ یہ جو یہودیوں نے جو اس طرح کی انہوں نے غداری کی ہے تو ان کو کیا سزا ملنی چاہیے. تو اس کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فرسٹ ٹائم ڈفرینس آف اوپینین اروز امانگ کمپینینز آف پروفٹ پیس بی اپون ہم. تو یہ غزوہ بنو قریظہ تھا جس میں فرسٹ ٹائم صحابہ میں ایک ڈفرینس آف اوپینین کریٹ ہوا کہ وہ اس ایسے تھا کہ جیسے ہی غزوہ خندق کا معاملہ کلوز ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے ہر جو بندہ ہے وہ عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ کی بستی میں جا کے ادا کرے. تو جس وقت صحابہ وہاں سے نکلنے لگے تو نکل کر رستے میں آئے تو عصر کا جو وقت تھا نماز عصر کا وہ نکلتا جا رہا تھا. تو وہاں پر کچھ جو صحابی تھے انہوں نے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ نماز کا وقت نکل رہا ہے تو ہمیں یہاں پر نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ بھائی عصر کی نماز تم نے جا کے بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے لہٰذا ہم یہاں پر نہیں ادا کریں گے. تو اس طرح جو کچھ صحابی تھے انہوں نے عصر کی نماز پہلے ادا کر لی اور کچھ جو صحابی تھے انہوں نے لاسٹ پہ جا کے تو وہاں پر بستی میں جا کے ادا کی. تو بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے ایونٹ کا بتایا گیا تو اللہ کے نبی نے دونوں جو گروپس تھے دونوں کو اپریشیٹ کیا اور دونوں کا جو ہے وہ ان کی حوصلہ بڑھایا کیونکہ دونوں کی جو نیت تھی وہ صحیح تھی.
Holy Prophet peace be upon him married to حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ ان ففتھ آفٹر ہجرہ. تو یہ 5 سن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی. ٹائٹل آف حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ واز ام المساکین. تو یہ حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل ہے. ڈیورس فرام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. تو حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ سے ان سے پہلے شادی تھی، اور اس کے بعد پھر ان سے جب ڈیورس ہوئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 5 سن ہجری میں شادی کی. بیٹل آف ڈچ از مینشن ان سورہ احزاب. تو جو غزوہ خندق ہے اس کو اللہ کی ذات نے سورہ احزاب میں وہاں پر بیان فرمایا. بیٹل آف دومت الجندل ان 5th آفٹر ہجرہ. تو یہ دومت الجندل کی میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی جو کہ 5 سن ہجری میں ہوئی. دومت الجندل واز انڈر رومنس. تو یہ جو دومت الجندل کا ایریا تھا یہ رومن جو گورنمنٹ تھی یہ اس کی جو ریسٹرکشن میں آتا تھا. تو یہ جو کرنٹ اگر ہم سعودی عربیہ کا میپ دیکھیں تو یہ ریڈ کلر کا جو آپ کو اسپاٹ نظر آ رہا ہے یہ دومت الجندل ہے جو کہ دیکھیں سعودی عرب کے ناردرن ریجن میں لائی کرتا ہے. تو اس وقت چونکہ یہ سعودی عرب کا جو ناردرن ریجن ہے جس میں عراق کا کچھ پارٹ تھا اور یہ شام سارا اس میں ہے، جارڈن ہے، تو اور یہ نیچے والا جو کچھ پارٹ تھا یہ سارا کا سارا یہاں پر یہ رومن امپائر کا حصہ تھا. تو اس طرح یہاں پر جو ہے وہ دومت الجندل کی بیٹل ہوئی 5th سن ہجری میں. فرسٹ بیٹل بٹوین مسلمز اینڈ رومنز. تو اس طرح یہ مسلمانوں اور رومنز کے درمیان جو ہے فرسٹ بیٹل ہے. آپ کو کسی مختلف جگہوں پہ ملے گا کہ جنگ موتا جو ہے وہ مسلمانوں اور رومنز کی فرسٹ جنگ ہے. تو جنگ موتا جو ہے وہ بعد میں ہوئی، آئی تھنک 7 سن ہجری میں ہوئی. تو یہ چونکہ دومت الجندل کا جو بیٹل تھی یہ 5th سن ہجری میں ہوئی. تو اس طرح جو فرسٹ جو بیٹل بنتی ہے یہ دومت الجندل والی بیٹل بنتی ہے جو کہ 5th سن ہجری میں ہوئی. آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.